فاتحہ کے درسوں کے جو کیسٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کا تعارف پہلی نشست میں کرایا جا چکا ہے۔ اب ہم سورہ فاتحہ سے درس کی ابتدا کرتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ سے پہلے ان الفاظ کو سامنے لانا ضروری ہے جو اسی سورت کے آغاز میں نہیں بلکہ قرآن کریم کی ہر سورت کے آغاز میں لکھے اور پڑھے جاتے ہیں، بجز ایک سورت کے جسے سورہ التوبہ کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں یہ الفاظ اس لیے نہیں لکھے جاتے یا پڑھے جاتے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ یقینی طور پر طے نہیں پا سکا تھا کہ سورہ التوبہ ایک الگ سورت ہے یا سابقہ سورت الانفال ہی کا ایک حصہ ہے، یعنی مسلسل یہ ایک ہی سورت چلی آتی ہے یا یہ ایک نئی سورت ہے۔ تو کیونکہ یقینی طور پر یہ طے نہیں پا سکا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ سورت کو التوبہ الگ رکھی، لیکن 8ویں سورت الانفال اور 9ویں سورت التوبہ کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھا کہ اس کا تسلسل بھی قائم رہے اور یہ ایک الگ سورت بھی نظر آئے۔ یہ محض ایک ٹیکنیکل کی بات ہے، قرآن کریم کے مفہوم پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قرآن کریم کو جیسا کہ آپ دیکھیں گے الحمد سے والناس تک ایک مسلسل کتاب ہے، مربوط کتاب ہے۔ یہ سورتوں کے الگ الگ نام بہرحال یہ بھی حوالوں کی آسانی کے لیے ہیں، جیسے آیتوں کے الگ الگ نمبر، اور اسی طرح سے قرآن کریم کو جو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے ان کی بھی کوئی خصوصیت نہیں ہے، محض تلاوت کی غرض سے اور خاص طور پر حفاظ نے اپنی آسانی کے لیے پورے قرآن کو 30 حصوں میں تقسیم کیا اور وہ ہر حصے کا نام ایک پارہ رکھ دیا۔ پاروں کی اتنی خصوصیت ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے سورتوں کے الگ الگ نام بھی حوالوں کی سہولت کی غرض سے ہیں۔ کہنا یہ رہا تھا کہ ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ملتے ہیں، اور ویسے بھی ہم مسلمان جو کام بھی کرتے ہیں، جس مقصد کا بھی آغاز کرتے ہیں، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی دیکھیے تو یہ بڑی اہم سے الفاظ، اہم سے ٹکڑا ہے۔ بعض احباب کا خیال، بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ بذات خود ایک آیت ہے، چنانچہ جب وہ کسی سورت کی آیتوں کا نمبر شمار کرتے ہیں تو اسے پہلی آیت کہتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، سورت تو اپنی پہلی آیت سے شروع ہوتی ہے اور یہ بسم اللہ کے الفاظ ہر سورت کے اوپر تبرکاً لکھے جاتے ہیں، لیکن بہرحال سورت یہ ہو یا وہ ہو، یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ التوبہ میں، سورہ النمل میں یہ الفاظ اسی طرح سے آئے ہیں۔ اس میں کہا یہ گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا تو اس کا آغاز اس طرح سے کیا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ یہ الفاظ اسی طرح سے قرآن کریم کے متن کے اندر آ گئے ہیں، اس لیے یہ الفاظ منزل من اللہ یعنی وہی خداوندی ہے، اور ہمارے لیے اتنا سمجھ لینا ہی کافی ہے۔ عام طور پر
بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کیے جاتے ہیں میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس کے معنی شروع کرتا ہوں۔ ان معانی کے لیے اس سے پہلے اب تداؤ کا لفظ محذوف مانا گیا ہے جس کے معنی ہے میں شروع کرتا ہوں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے اقراء کا لفظ محذوف ہے کیونکہ سورہ علق میں آیا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق 96 کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز اس آیت سے ہوا تھا جس میں حضور سے کہا گیا تھا کہ تو پڑھ ساتھ نام اپنے رب کے جس نے پیدا کیا۔ اس آیت کا صحیح مفہوم اپنے مقام پر آئے گا۔ بہرحال کہنا یہاں یہ مقصود تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کیے جاتے ہیں میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ سے، اور اس میں کیونکہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کے معنی میں شروع کرتا ہوں وہ اس لیے مانا یہ جاتا ہے کہ اس سے پہلے یہ الفاظ تھے اور وہ محذوف ہیں، پڑھے نہیں جاتے، ان کا مطلب یہی لیا جائے گا۔ لیکن اگر ذرا گہرائی میں جایا جائے تو اس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ نہ تو اس کے پہلے کوئی لفظ محذوف ہے اور نہ ہی اس کے معنی میں شروع کرتا ہوں، کیونکہ بسم اللہ میں بے کا حرف آیا ہے، اس کے معنی ساتھ کیے جاتے ہیں، ساتھ نام اللہ سے۔ ٹھیک ہے، اس کے معنی ساتھ بھی ہیں، لیکن جیسا کہ آپ تعارفی درس میں سن چکے ہیں عربی زبان میں تو ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف کے بھی متعدد معنی ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون سا معنی موضوع اور مفہوم اور منطوق کے اعتبار سے اس آیت میں صحیح کس بیٹھتا ہے۔ جب اس سے پہلے کوئی لفظ محذوف نہ مانا جائے تو پھر بے کے معنی ساتھ کی بجائے دوسرے معنی لینے چاہیے، اور اس کا دوسرا اہم معنی بے کا ہے مقصد، غائب، سبب، یعنی میں جو کچھ یہ کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں وہ اس مقصد کے لیے ہے، اس کی غائب یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے، اس کی علت یہ ہے، میں یہ اس لیے کر رہا ہوں۔ اب یہاں سے بات صاف ہو گئی کہ بسم اللہ کے معنی ہوئے میں جو کچھ یہ کر رہا ہوں یا جو کچھ اس کے بعد کہا جائے گا اس کا مقصد، اس کی غائب، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جو آگے بات آئے گی۔ دوسرا لفظ بے کے ساتھ لفظ جو پہلا آیا ہے وہ اسم ہے۔ اسم کا ترجمہ عام طور پر نام کیا جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک تو ذاتی نام ہے جسے اللہ کہتے ہیں، ذات خداوندی کا نام، اور باقی تمام اللہ کی صفات ہیں۔ صفت کے لیے عربی زبان میں لفظ اسم آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لفظ اسم کا مادہ سین میم واو ہے، اور اس مادہ کے بنیادی معنی ہیں کسی ایسی کوئی ایسی علامت جس سے متعلقہ چیز پہچانی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی سنا اور حقیقت تو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی، وہ برطرف خیال و قیاس و گمان و وہم ہے۔ اس لیے اللہ کے متعلق تو ہم کچھ نہیں جان سکتے، لیکن اس نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں ان صفات سے اس کا ایک تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ یہ صفات خداوندی خدا کے اسماء کہلاتی ہیں، چنانچہ سورہ الحشر میں
مختلف صفات خداوندی بیان کرنے کے بعد کہا گیا ہے لہ الاسماء الحسنی 59/24 خدا کی تمام صفات حسین کریم اور کامل توازن دیے ہوئے. لہذا میرے نزدیک بسم اللہ میں اسم سے مراد صفت خداوندی ہے، اسماء خداوندی. اس کے بعد بسم اللہ میں لفظ آتا الگ معاف رکھیے گا، دوسرا لفظ اللہ آتا ہے. اور میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ اللہ تو خدا کا ذاتی نام ہے، تو بسم اللہ کے معنی ہوئے اللہ کی اس صفت یا ان صفات کے مقصد یا غرض کے لیے یہ کام شروع کیا جاتا ہے یا یہ کچھ لیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہے رحمان اور رحیم، یہ خدا کے دو اسماء ہوئے، یہ خدا کی دو صفات ہیں جن کے لیے یہ کچھ کیا جائے گا. ان معانی کی روح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو کچھ اس کے بعد کہا جائے گا یا کیا جائے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کا ظہور اور نمود ہو. یعنی یہ صفات خداوندی محسوس طور پر بروئے کار آ جائے. جب قرآن کریم کی کسی صورت کے آغاز میں آنے والے ان الفاظ کو خدا کی طرف منسوخ کیا جائے، یعنی یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے متعلق ایسا فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کا ارشاد یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن یا قرآن مجید کی اس آیت کو یا اس سورت کو اس لیے نازل کیا ہے کہ ہماری صفت رحمانیت اور رحیمیت کی عام نمود ہو جائے. اور جب ایک عبد مومن، ایک مسلم، ایک مسلمان اپنے کسی کام کی ابتدا ان الفاظ سے کرے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میں اس کام کو اس لیے ہاتھ میں دے رہا ہوں کہ اس سے خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کی نمود ہو جائے. گویا بسم اللہ کی غائب خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کو عملاً بروئے کار لانا ہے، عملاً بروئے کار لانا. اب خیال یہ سامنے آئے گا کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت سے مفہوم و مقصود کیا ہے. یوں تو خدا کی تمام صفات اپنے اپنے مقام پر یکساں عظمت اور اہمیت کی شامل ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جن صفات کو خدائی پروگرام اور اس کے اتباع میں انسان کے پروگرام کی غرض و غایت بتایا گیا ہو وہ خاص اہمیت کی حامل ہیں. لہذا یہ دونوں صفات خداوندی، یہ دونوں لفظ رحمان و رحیم، یہ بڑے گہرے غور اور فکر کے متقاضی ہیں. پہلے تو میرا یہ خیال تھا کہ میں اسی مقام پر ان کا قرآنی مفہوم واضح کر دوں، لیکن دو ہی قدم آگے چل کر ہمارے سامنے سورہ فاتحہ جب پہلی دوسری آیتیں آئیں گی تو اس میں آئے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو چونکہ یہ الفاظ وہاں آتے ہیں اس لیے ان کے مفہوم بیان کرنے کا صحیح اور مناسب مقام وہی ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. خیر بس آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے تو اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ انسانی دنیا میں اس کی صفت رحمانیت اور رحیمیت عام ہو جائے، اور اس کے بندے جس پروگرام کو بھی ہاتھ میں دیں اس کی غرض و غایت بھی یہی ہونی چاہیے. بنابراین اس وقت میں جو اپنی بصیرت کے مطابق قرآن کریم کے معانی اور مطالب بیان کر رہا ہوں اور آپ انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کا عام ظہور ہو جائے. میرے پیش نظر بہرحال یہی مقصد ہے،
اور یہی میری تمام کوششوں کا منتہا اور مطلوب ہے۔ جب آگے چل کر رحمان اور رحیم کا مفہوم آپ کے سامنے آئے گا تو پھر اس وقت آپ سمجھ جائیں گے، اور سمجھ ہی جائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ جھوم اٹھیں گے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ کتنے بڑے پروگرام کا، کتنے عظیم مقصد حیات کا اعلان ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ الفاظ صرف دہرانے کے نہیں ہیں، الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ایک پروگرام ہے کہ جس کو عملاً بروئے کار لانا امت مسلمہ کا فرض ہے، اور اس میں تعاون و شرکت کرنا ہر مسلم عبد مسلم کا فریضہ حیات۔ تو یہ ہوئی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ یوں کہیے کہ جیسے پریفیس ہوتا ہے، انٹروڈکشن ہوتی ہے کسی کتاب کی، اور واقعی اس سورت کی 7 چھوٹی چھوٹی آیات میں اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کریم کی تعلیم کا ملخص سمٹ کر آ گیا ہے تو قطعاً مبالغہ نہیں ہوگا۔ بڑی ہی جامع سورت ہے، اور اوپننگ کسی قسم کی سورت سے قرآن کریم کا ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم اس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے اس کا پہلا لفظ حمد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے عام طور پر معنی کیے جاتے ہیں سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ میں اس ترجمہ اور اس کے مفہوم کے متعلق تو بعد میں عرض کروں گا، پہلے میں اس اعتراض کو لیتا ہوں جو غیر مسلم بالعموم اس مفہوم یا اس ترجمہ کے خلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ مسلمانوں کا خدا معاذ اللہ عجیب ہے جو خود اپنے منہ سے کہتا ہے کہ تمام تعریفیں میرے لیے ہیں۔ کسی کا ان لوگوں کے کہنے کے مطابق اپنے منہ سے خود اپنے متعلق ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ ان کا یہ اعتراض غلط فہمی پر مبنی ہے۔ وحی خداوندی کے ذریعے جو قرآن کے اندر محفوظ ہے، در حقیقت اس انسانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ایسا کہیں اور ایسا کریں۔ یہ ہدایت ہے، یہ ڈائریکٹیو ہیں جو دیے گئے ہیں خدا کی طرف سے۔ لہذا الحمد سے مراد یہ نہیں کہ خدا اپنی تعریف آپ کرتا ہے، وہ تو اس سے مستغنی ہے۔ اس نے انسانوں سے کہا ہے کہ تم اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو اور اسے ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھو کہ ساری حمد خدا کے لیے ہے۔ اصل یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کے شروع میں ہی ایک لفظ قل کو محذوف مان لیا جائے کہ شروع میں اس کے قل ہے سے کہو، تو اس کے بعد سارا قرآن کریم جو ہے اس کے متعلق یہ کہا جائے گا، یہ سمجھا جائے گا کہ خدا نے انسانوں سے کہا ہے کہ تم ایسا کہو، ایسا کرو۔ لہذا اس اعتبار سے غیر مسلموں کا وہ اعتراض کوئی وزن نہیں رکھتا۔ اب آئیے حمد کی طرف۔ جیسا کہ میں نے ابھی ترجمے میں کہا ہے، اور ہر ترجمے میں آپ کو یہ ملے گا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، یعنی حمد کا ترجمہ تعریف کیا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ قرآنی مفہوم کو صحیح طور پر واضح نہیں کرتا۔ آپ کو معلوم ہے پہلے تعارفی درس میں عربی زبان کی وسعت، اس کے مادوں کی حقیقت، اس کے اختصاصات، یہ تمام بیان کر چکا ہوں۔ تعریف کے لیے عربوں کے ہاں اور الفاظ بھی ہیں، خود تعریف بھی تو عربی زبان ہی کا لفظ ہے، لیکن قرآن کریم میں وہ الفاظ خدا کے لیے استعمال نہیں ہوئے۔
اس کے لیے حمد کا لفظ بھی آیا ہے. لہذا اس لفظ کے بنیادی اور حقیقی مفہوم کو سمجھ لینا نہایت ضروری ہے کہ حمد کے معنی کیا ہے. عرب اس لفظ کو کن معانی میں استعمال کرتے تھے. زمانہ نزول قرآن کی عربی میں اس کا مفہوم کیا دیا جاتا تھا. جب وہ مفہوم سامنے آئے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ خدا کے لیے یہی لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ سب تعریف خدا کے لیے ہے. اس کا مقصود اس سے کہیں بلند، اس سے کہیں وسیع تر ہے. عربوں کے ہاں کسی نہایت حسین، متناسب، نادر، شاہکار ماسٹر پیس کو دیکھ کر انسان کے دل میں جو جذبات تحسین، اپریشیشن کے جو جذبات بے ساختہ بیدار ہوں، آج خود دل سے اٹھیں، ان کے والہانہ اظہار کو حمد کہا جاتا ہے. ویسے تو انہی الفاظ سے آپ سمجھ لیجئے کہ حمد کے معنی کیا تھے، لیکن اس کے لیے وہ چند شرائط بھی عائد کرتے تھے کہ حمد کن چیزوں کی جائے گی اور کس انداز سے کی جائے گی. پہلی شرط تو یہ تھی کہ جس حسن و رعنائی اور شاہکار کی ستائش کی جا رہی ہے وہ ایک خارجی حقیقت اور محسوس شے ہونی چاہیے. غیر محسوس اور مشاہدے میں نہ آنے والی چیزوں کے متعلق ہمارے دل میں جذبات تحسین و ستائش پیدا نہیں ہو سکتے. مثلا ہم کسی مصور کی تعریف اس کی ان تصاویر کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں جو مرئی طور پر ہمارے سامنے آ جائے. اسی لیے قرآن کریم نے ان نمود و نمائش کا ذوق رکھنے والوں پر طنز کیا ہے جو بغیر تعمیری اور نفع بخش کام کرنے کے اپنی ستائش چاہتے ہیں. نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا 3/187. یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں کی بنا پر کی جائے جنہیں وہ کرتے نہیں ہیں. لہذا محض کسی نظریہ یا کسی آئیڈیل یا کسی قسم کے تصور کے لیے حمد کا لفظ نہیں بولا جائے گا. وہ آئیڈیل، وہ نظریہ، وہ تصور جب عملی شکل میں محسوس پیکر میں سامنے آئے گا اور وہ اگلی شرطیں بھی پوری کرے تو اس وقت اس کے لیے حمد کا لفظ بولا جائے گا، اس سے پہلے نہیں بولا جائے گا. یہ ہوئی پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ کسی کی جس بات یا جس کام کی حمد کی جا رہی ہو وہ اس سے اختیاری طور پر سازگار ہونی چاہیے. اضطراری طور پر یا مکینکی انداز سے کسی فعل کا سر رد ہو جانا حمد کا مستحق نہیں بناتا. حتیٰ کہ وہ حسن جو کسی میں پیدائشی طور پر موجود ہو، یعنی اس کا اپنا اکتسابی نہ ہو، اس کے لیے بھی حمد کا لفظ نہیں بولا جاتا، مدح کا لفظ بولا جاتا ہے. مثلا وہ کہتے یہ ہیں کہ رقص طاؤس میں، مور کے ناچ میں، طاؤس یعنی مور مستحق حمد ہوتا ہے اور اس کا خالق یعنی خدا سزاوار معاف رکھیے گا. رقص طاؤس میں طاؤس مستحق مدح ہوتا ہے اور اس کا خالق یعنی خدا سزاوار حمد ہوتا ہے. اس لیے کہ طاؤس کا رقص اس کی اپنی کسی کاریگری کا نتیجہ نہیں ہوتا، وہ اس کے فطرت کے اندر ہوتا ہے اور خود سرزد ہوتا ہے. لیکن خدا نے وہ خصوصیت پیدا کی ہے، اس لیے خدا مستحق حمد ہے اور طاؤس
مستحق مدح۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حمد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حمد کرنے والے کے دل کی آواز ہو، کسی کے دباؤ سے اس کی تعریف کرنا حمد نہیں، مدح کہلائے گا۔ نہ ہی حمد میں ملمہ کاری، نمائش، منافقت یا کسی کو بنانے کے لیے تعریف کرنے کا کوئی دخل ہو سکتا ہے۔ حمد میں جذبات تحسین بے ساختہ زبان پر آ جاتے ہیں۔ یوں کہیے کہ کسی مصور کے نادر شاہکار کو دیکھ کر، مونا لیزا کے تبسم کو دیکھ کر بے ساختہ جو زبان پہ ہا کسے حمد کہا جائے گا؟ اس میں تصور نہیں، آورد نہیں، بناوٹ نہیں، دل سے بے ساختہ اپریسیشن کے جذبات کا اظہار جو ہوگا اسے حمد کہا جائے گا۔ اگلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی حمد کی جا رہی ہو اس کا ٹھیک ٹھیک علم ہونا بھی ضروری ہے۔ محض گمان کی بنا پر حمد نہیں کی جا سکتی۔ مبہم تصورات، دھندلے نقوش، شکوک اور تذبذب پیدا کرنے والے خیالات کبھی حمد کا جذبہ پیدا نہیں کر سکتے۔ ہم فریب تخیل، توہم پرستی اور اندھی عقیدت سے نہیں ابھرتی۔ اس کا سرچشمہ وہ یقین محکم ہوتا ہے جو علی وجہ البصیرت حاصل ہو۔ اگلی شرط یہ ہے کہ جن نفع بخش، کشش انگیز رعنائیوں اور حسن و تناسب کے شاہکاروں کی حمد کی جا رہی ہو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ درجہ کمال تک پہنچ چکے ہوں اور ان کی نفع بخشیاں محسوس ہوں۔ جو آج تکمیل تک نہ پہنچا ہو یا جو انسانیت کے لیے نفع بخش نہ ہو وہ مستحق حمد و ستائش نہیں ہوتا۔ آرٹ ذرائع آرٹ موجب مدح تو ہو سکتا ہے، سزاوار حمد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ مستحق حمد وہی شے ہوگی جو نوع انسانی کے لیے نفع بخشی کا موجب ہو۔ یہ ہے لفظ حمد کا مفہوم عزیزان من محاورہ عرب کی روح سے۔ لفظ حمد کے اس مفہوم کی روشنی میں عزیزان من آپ بتائیے کہ کیا دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ کیا اردو زبان کا لفظ تعریف یا انگریزی زبان کا لفظ پریز وہ اس مفہوم کا حامل ہو سکتا ہے؟ اور پھر قرآن کریم نے تو اس کو الحمد کہا ہے۔ جب اس لفظ پر الف لام یعنی ال آ جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہر قسم کی حمدیت اپنی انتہائی درجے میں صرف خدا کے لیے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے قیاس و خیال و گمان و وہم سے ماورا ہے، اس لیے اس کی ذات کا محض ذہنی تصور حمد کے جذبات بیدار نہیں کر سکتا، کیونکہ حمد کی شرط اولی یہ ہے کہ وہ شے محسوس ہو۔ لہذا جس طرح کسی تصویر کی تعظیم سے در حقیقت مصور کی حمد مخصوص ہوتی ہے، اسی طرح خدا کی حمد اس کی مخلوق کی رعنائیوں اور نفع بخشیوں کو سامنے لانے ہی سے ہو سکتی ہے۔ اس نے خود کہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ 17/44۔ کائنات کی ہر شے اپنے خالق کی حمد کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اس میں لفظ تسبیح بھی آیا ہے، اس کا مفہوم اپنے مقام پر آئے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ خدا کی حمد اس کی پیدا کردہ کائنات پر غور و فکر ہی سے ممکن ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اس میں مومنین کی ایک صفت یہ بھی بتائی ہے کہ وہ حامدون ہوتے ہیں 9/112۔ اس سے ظاہر ہے کہ جب حمد خداوندی مظاہر فطرت پر غور و تدبر کی روح سے ہی ممکن ہے، تو مومنین کا بنیادی فریضہ یہ ہوگا کہ وہ اشیاء کائنات پر غور و فکر کریں، کائنات کے مختلف گوشوں میں تحقیقات کریں اور ان کے محسوس نتائج کی نفع بخشیوں کو نوع انسانی کے لیے عام کر کے حمد خداوندی کا عملی ثبوت دیں۔ یہی ہے وہ ارباب فکر و نظر جن کے لیے خدا نے کہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب 3/189۔ معنی یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کی تخلیق اور رات اور دن کی گردش میں صاحبان عقل و بصیرت کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ صاحبان عقل و بصیرت الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر آن قوانین خداوندی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تخلیق ارض و سما پر غور و فکر کرتے ہیں، اور جب ان کائنات کی اشیاء میں ریسرچ کرنے کے بعد خالق فطرت کی ندرت کاریاں اور نفع بخشیاں ان کے سامنے بے نقاب ہو کر آتی ہیں، تو وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو نے اس سلسلہ کائنات کو نہ تو بے مقصد پیدا کیا ہے اور نہ ہی تخریبی مقاصد کے لیے۔ یہ ہے خدا کی حمد، اور یہ ہیں وہ ارباب فکر و نظر جنہیں حامدون کہا جائے گا، یعنی خدا کی حمد کرنے والے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ علماء کہہ کر پکارا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ہاں تو علماء کا تصور ہی کچھ اور ہے، لیکن ذرا دیکھیے کہ قرآن کریم کن لوگوں کو علماء کہتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء 35/27۔ کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ خدا کا نظام آب رسانی کس قدر تعجب انگیز اور حکمت انگیز ہے؟ وہ فضا کی بلندیوں سے بارش برساتا ہے، فاخرجنا بہ ثمرات مختلفا الوانها، اور اس ایک ہی پانی سے طرح طرح کی رویدگی، پھل، پھول، اناج وغیرہ پیدا کرتا ہے۔ ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود 35/27۔ اور کیا تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ یہ پہاڑ جو یوں ہی جامد مادہ کی ساکت و سامت سودے نظر آتے ہیں، خدا کے نظام ارتقاء کی کتنی عظیم الشان نشانیاں آپ کے اندر دیے ہیں۔ ان کی چٹانیں جو کہیں سرخ ہیں، کہیں سفید اور کہیں کالی کے جنگ، ان کی ایک ایک تہ کتنے کتنے طویل المیعاد ادوار کی تاریخ اپنے دامن میں سلسائے ہوئے ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور پھر انسانوں پر، مال مویشی پر اور قرۂ ارض پر موجود دیگر جاندار مخلوق پر غور کرو کہ یہ کس طرح بے شمار انواع میں بٹی ہوئی ہے، اور ان میں کی ہر نوع کس طرح جداگانہ خصوصیات کی شامل ہے۔ تم ان اشیاء کائنات کو محض سرسری نظروں سے دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہو، لیکن خدا کے بندوں میں سے ارباب علم و حکمت جب ان پر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ اس کی عظمت و جبروت کے احساس سے لرز اٹھتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خدا کی عظمت سے
وہی لوگ کفا اٹھتے ہیں جو ان اشیاء کائنات پر اس گہرائیوں سے غور و فکر کرتے ہیں. اور قرآن کریم نے عزیزان انہی کو علماء کہا ہے. اب آپ غور فرما لیجیے کہ قرآن کن لوگوں کو علماء کہتا ہے اور ہمارے ہاں یہ اصطلاح کن لوگوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے. یہ علماء کا لفظ یوں سمجھ لیجیے کہ جن معنوں میں ہم آج کل سائنٹسٹ کہتے ہیں ان معنوں میں استعمال ہوا ہے. علماء کا لفظ بھی انہی کے لیے. دوسری جگہ ہے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین 45/3. کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں مومنین کے لیے نشانیاں. اس سے یہ نظر آیا کہ مومن کا فریضہ یہ ہے کہ وہ خارجی کائنات کے نظام پر غور و فکر کرے اور اسی سے فی الحقیقت وہ ایمان پیدا ہوتا ہے خدا کے تخلیق پر، خدا کی صفات پر، خدا کی قدرت پر، کہ جس سے انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ پھر واقعہ مستحق حمد اسی کی ذات ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں. اسی لیے اسے مومنین کا فریضہ کہا. اور دوسری جگہ ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ السماوات والارض لآیات لقوم یتقون 10/25. یعنی وہ لوگ کہ جنہیں متقی کہا جاتا ہے یہ بھی وہی لوگ ہیں کہ جو اختلاف لیل و نہار، اللہ تعالیٰ کی کائنات کی تخلیق اور ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور یہ چیزیں نشانیاں بن جاتی ہیں ان کے لیے خدا کی ذات پر ایمان میں تفریح پیدا کرنے کے لیے. تو علماء بھی یہی ہیں، مومن بھی یہی ہیں، متقی بھی یہی ہیں. اس سے آپ کے دل میں یہ خیال گزرتا ہوگا کہ پھر اس انداز سے اور اس مفہوم کے اعتبار سے اور قرآن کریم کی ان شرائط کے اعتبار سے تو پھر علماء تو خیر یورپ کی اقوام کے سائنٹسٹ ہیں ہی، کیا مومن اور متقی بھی وہی لوگ ہوں گے؟ لیکن اشیاء کائنات پر غور کرنے کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جسے قرآن کریم نے خدا کی حمد کا موجب بتایا ہے. یہ ساری چیزیں تو انسان کی طبعی زندگی سے متعلق ہیں. اس نے کہا ہے کہ اسے سفر حیات میں صحیح رہنمائی کی بھی ضرورت ہے اور یہ رہنمائی وحی کی روح سے ملتی ہے جس کی آخری کڑی قرآن کریم کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھی مظہر حمدیت قرار دیا ہے جہاں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا 18/1. یعنی ہر قسم کی حمد کی مستحق وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے بندے پر ایک ایسا ضابطہ قوانین نازل کیا ہے کہ جس میں کسی قسم کا پیچ و خم نہیں، سیدھے راستے پر چلانے والا ضابطہ حیات. تو گویا دو چیزیں ہوئیں جس سے کہ انسان حامد بن سکتا ہے، جو قوم حامدون کے زمرے میں آ سکتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ کائنات کی قوتوں کو مسخر کرے اور دوسرے یہ کہ ان قوتوں کو وحی کی روح سے بتائی ہوئی اخبار کے مطابق نوع انسانی کی منفعت کے لیے صرف کرے. جب دو چیزیں یہ اکٹھی ہوں گی تو وہ قوم ہوگی کہ جنہیں حامدون کے زمرے میں شامل کیا جائے گا. ان میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہوگی تو وہ حامدون میں نہیں آئے گی. جس ذات اقدس و اعظم نے سب سے پہلے اس طرح خدا کی حمد کو عام کیا اسے خود اللہ نے احمد کہہ کر پکارا 61/1، یعنی بہت زیادہ حمد کرنے والا. اور اسی سے وہ ذات خود محمد قرار پا گئی 48/29، یعنی جس کی مسلسل اور فہم حمد کی جائے. اس کی حیات طیبہ کے یہی عظیم کارنامے تھے جن کی بنا پر کہا گیا
کہ وہ مقام محمود پر فائز ہے۔ 17/9 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے وہ نظام قائم ہوا جسے دیکھ کر ساری دنیا پکار اٹھی کہ فی الواقع مستحق حمد و ستائش ہے وہ خدا جس نے ایسا نظام، ایسا انقلاب آخری نظام عطا کیا، اور اس کے بعد سزاوار حمد ہے وہ پیغامبر انقلاب جس نے اس نظام کو عملاً قائم کر کے دکھا دیا۔ اس نظام کا اولی نتیجہ یہ تھا کہ ان قوموں کی جڑ کٹ گئی جو کمزور انسانوں پر ظلم و استبداد روا رکھتی تھی۔ اس کا یہ وہ نفع بخش کارنامہ تھا جس سے حمد خداوندی ابھر اور نکھر کر دنیا کے سامنے آ گئی۔ اس کے پیش نظر کہا گیا کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 6/45 ظلم کرنے والی قوموں کی جڑیں کٹ گئیں اور یوں خدائے رب العالمین کی حمد صفائے عالم پر منقوش ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے انقلاب کے لیے ذات خداوندی کے جلالی گوشے کی نمودگی ضروری ہوگی، یعنی اس نے تخلیق کی رعنائیوں کے ساتھ غلبہ اور قوت کا مظاہرہ کی۔ اسی لیے قرآن کریم نے جلال اور جمال، تحسین اور قوت دونوں کا سرچشمہ خدا کی ذات کو قرار دیا۔ اس نے کہا کہ لہ الملک ولہ الحمد 64/1 اقتدار کا سرچشمہ بھی وہی ہے اور حمد کا سرچشمہ بھی وہی۔ اگر کائنات میں جمالیات کے ساتھ جلالیات کی نمود نہ ہو تو یہ نظام تباہ ہو کر رہ جائے۔ اقبال کے الفاظ میں حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو ہوئے حریری۔ دوسری طرف جو قوت و اقتدار حمدیت کی مظہر نہ ہو وہ فرعونیت اور چنگیزیت بن کر رہ جاتی ہے، یعنی جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس نے آسمانی رہنمائی کے ساتھ شمشیر خارا خلاف بھی نازل کی ہے 67/25 ان دونوں کے امتزاج سے نظام زندگی قائم رہ سکتا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں دو قوت حافظ یک دیگرن، اگر قوت کا نگران قرآن نہ ہو تو وہ چنگیزیت ہو جاتی ہے، اور قرآن کے ساتھ قوت نافذہ نہ ہو تو وہ محض واز بن کر رہ جاتا ہے۔ لہذا جماعت مومنین ان دونوں صفات خداوندی کے بروئے کار لانے سے حامدون بنتی ہے۔ ان تصریحات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب ایک عبد مومن، جب ایک مسلمان کہتا ہے کہ الحمدللہ تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ حمدیت زبان سے چند الفاظ دہرانے کا نام نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ کہنے سے حمدیت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسے نظام کے بروئے کار لانے سے عبارت ہے جس میں فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں آسمانی رہنمائی کے مطابق نوع انسان کی عالمگیر ربوبیت کے لیے عام کیا جائے، اور جو قوتیں اس کی راہ میں حائل ہوں انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کے پہلے 2 لفظ الحمدللہ۔ مکمل طور پر ساری کی ساری اپنی انتہائی شکل میں حمدیت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ حمد کے معنی اور مفہوم کو ہم نے سمجھ لیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے یہ خدا کی ذات کا نام ہے جس کی صفات مختلف الاسماء الحسنہ کے انداز میں قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اللہ کے کیا معنی ہے۔